السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں ناظرین، گفتگو تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر ایک یعنی تعظیم ہے جس کو لوگ طریق لبیک کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی والا سے ایک انہی کا مولوی ہے، غالباً افضل چشتی ہے یا ایسا کوئی نام ہے۔ اب وہ محفل کے دوران آیا، اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے، کہنے لگا کہ اگر طریق لبیک والا کوئی بندہ یہاں پہ تشریف فرمایا مجلس کے اندر بیٹھا ہو تو اٹھ کے چلا جائے، ورنہ وہ کہنے لگے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا، ورنہ پھر دوسرا طریقہ تو ہے کہ میں ان کو نکالوں۔ تو ناظرین، آخر یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ سے نام ریز کرنے کی کوشش کی ہوگی جو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو انہی کی زبانی وہ گفتگو سناؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ لبیک پارٹی والا تو کوئی نہیں بیٹھا تھے، وہ جلسے چلو جاؤ، چلو جاؤ، تھوڑے جلسے چلو نکلو، تو چلو 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 چل چل دفے ہو، جو میں کہہ رہا جلدی کر، چلو جائے تو تین کو دعوت نامہ آیا ہے، وہ تینوں میں کہہ رہا تینوں جانا پڑنا اتھوں، نکل جائے اتھوں، میں بیٹھا تو اتھے نواب ڈنکی خان لگا ہے، چھتر کھا کے جائے گا بغیرتا۔ منافق دے پترو یا رسول اللہ کٹا کے دے یا لبیک لبیک کر دو۔ ساڑھے کے ڈرامے ہون تک نون لیگ والے گستاخ رسول سن، ہون 30 سیٹوں کا اتحاد ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ میرا نام ریز کر دے، کیونکہ ان کے ساتھ مکے کے کافروں کے ساتھ یہ چل رہی تھی بات چیت۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے محبوب الاسلام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ریز کر دے۔ دیکھیں کتنی محبت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنا پیار ہے۔ تو خیر ناظرین، میں بات یہ بتانا جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، یہ غالباً صحیح بخاری کی حدیث نمبر یا تو 4039 ہوگی یا 4040 ہوگی، یعنی یہ حدیث ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دشمن ابو رافع اس کی خبر لے گا؟ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب الاسلام یہ ڈیوٹی میری لگائیں۔ اب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ گئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو جب ابو رافع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اب وہ دیکھا شام کا وقت ہے، ان کے جو نوکر چاکر تھے ابو رافع کے، وہ باہر قضاء حاج کے لیے باہر نکلے تھے بولو براز کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بھی ادھر جا کے بیٹھ گیا، میں ایسے بیٹھا جیسے
وہ یعنی قضائے حد کے لیے بیٹھتے ہیں. خیر جب ان کا سیکورٹی گارڈ تھا تو اس نے آواز دی کہ جلدی کرو سارے اندر داخل ہو جاؤ. تو کہنے لگے عبداللہ بن عتیق فرمانے لگے کہ میں بھی اندر داخل ہو گیا. کہنے لگے میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب یہ ان کی میٹنگ، یعنی اس وقت ابو رافع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، ابو رافع نے میٹنگ بٹھائی ہوئی تھی، یعنی وہ گانے شانے جو بھی چل رہے تھے، حتیٰ کہ رات کا سناٹا چھا گیا. تو جب سارا کچھ ختم ہوا تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا اس کو میں نے جہنم واصل کر دیا. کہنے لگا جب میں واپس آیا تو اس کے محل کی سیڑھیاں اترنے لگا تو مجھے یہ لگا رات کا سناٹا تھا، اندھیرا تھا، مجھے یہ لگا کہ میں سیڑھیاں نیچے اتر چکا ہوں، جبکہ آخری سیڑھی باقی تھی. تو میرا پاؤں پھسلا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی. کہنے لگے کہ میں اپنی چادر اتاری اور اس کو اچھے سے باندھ لیا اور اتنی دیر تک ادھر ہی بیٹھا رہا جب تک مجھے پتہ نہیں چل گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ دنیا سے چلا نہیں گیا. تو خیر ناظرین، اب یہ صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ واپس آیا تو آگر کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، میں نے سارا کام تو اس کا کر دیا لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگائے. تو عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو اللہ پاک نے مجھے شفا عطا کر دی، ایسے میری ٹانگ ہوگی جیسے پہلے یہ ٹوٹی نہیں تھی. تو ناظرین یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. باقی ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی اتنی محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت، اس لیے تو قرآن نے اس بات کی گواہی دی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.